سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ وہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فکری پیروکار تھے۔ شاید یہ اس واقعہ پر مبنی ہے کہ سر سید احمد خان حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے جانشین حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کی حجاز مقدس کی طرف ہجرت کے بعد ولی الہی جماعت کے علمی سربراہ سمجھے جاتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی انہی کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خان اور دیوبندی تحریک کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دونوں آپس میں استاد بھائی تھے اور ایک ہی چشمہ علم کے فیض یافتہ تھے، لیکن محض استاذی شاگردی یا کسی درس گاہ سے تعلیم حاصل کرنا ہم خیال ہونے اور فکری پیروکار ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عقائد و افکار، مشن اور پروگرام کی یکسانیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ جبکہ سر سید احمد خان نے عقائد و نظریات اور جدوجہد کے حوالے سے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ ولی الہی جماعت سے قطعی طور پر مختلف بلکہ متضاد تھا۔ اس لیے سر سید احمد خان کو شاہ عبدالعزیز دہلوی اور شاہ اسماعیل شہید کا فکری پیروکار قرار دینا خود ولی الہی جماعت کے عقائد، نظریات اور اہداف و مقاصد سے عدم آگاہی کی غمازی کرتا ہے۔ سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران اور اس کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے جو پروگرام تجویز کیا، اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ انگریزی اقتدار کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ نئے حکمرانوں کا ساتھ دیا جائے، آزادی کے لیے لڑنے والے گروپوں اور مجاہدین کی مخالفت کی جائے اور انہیں فسادی اور غنڈے قرار دینے میں انگریزوں کی ہمنوائی کی جائے، اسلامی احکام و عقائد کے بارے میں مغربی دانشوروں کے اعتراض کو مسترد کرنے کی بجائے ان کے سامنے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا جائے اور اسلامی احکام و عقائد کی ایسی تشریح اور تعبیر کی جائے جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کریں اور جدید علوم سیکھ کر انگریزی حکومت کے مختلف شعبوں میں شریک ہوں۔ مسلمان اپنے جداگانہ تشخص کی بنیاد پر حقوق کا تحفظ کریں، انگریزی تہذیب اور ثقافت کو قبول کیا جائے اور اس پر فخر کیا جائے۔ جہاں تک اسلامی عقائد و احکام کی نئی تعبیر و تشریح کا تعلق ہے تو سر سید احمد خان اس میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے امداد الفتاویٰ میں سر سید احمد خان کی کتابوں اور ان کی عبارتوں کے حوالے سے ان کے افکار و خیالات کا جو خاکہ مرتب کر کے پیش کیا ہے وہ اس قدر ہوش اڑا دینے والا ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے۔ اس میں سے صرف ایک اصولی اور بنیادی بات مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ سر سید احمد خان کے نزدیک وحی کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام پیغام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے پاس آتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں وحی کا تعلق خارج سے نہیں بلکہ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی کیفیت کا نام ہے اور جبریل علیہ السلام کا کوئی بھی خارجی وجود نہیں ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان کے قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی تھی اور اس کیفیت میں ان کی زبان سے جو کلام صادر ہوتا تھا اس کیفیت کا نام جبریل اور کلام کا نام وحی ہے۔ سر سید احمد خان نے اس کیفیت کی نوعیت سمجھانے کے لیے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ اس طرح ہے جیسے کسی پر جنون یا مرگی کے دورہ کی کیفیت ہو اور وہ اس میں نارمل کیفیت سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی گفتگو کرے۔ اس ساری تعبیر اور تشریح میں باقی سارے لوازمات سے قطع نظر کر لیا جائے تو بھی اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا عقیدہ اپنی بنیاد سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی بجائے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرار پاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جنون کا دورہ طاری ہوتا ہے اور وہ اس کیفیت میں جو کلام کرتے ہیں اسے وحی الہی کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس تفصیل سے تو نبوت اور قرآن کریم کی پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ پڑتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ سر سید احمد خان فکری طور پر ولی الہی اکابر کے پیروکار تھے قطعی طور پر ناقابل قبول بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کی اس فکر اور تعبیرات کو ان کی جماعت حتیٰ کہ مولانا حالی اور مولانا شبلی نعمانی جیسے قریبی رفقا نے بھی
قبول نہیں کیا، اور ان حضرات نے کھلم کھلا سر سید احمد خان کے ان خیالات اور عقائد سے اختلاف کرتے ہوئے ان سے بری ہونے کا اظہار کیا۔ ہمارے نزدیک سر سید احمد خان کے مذکورہ پروگرام کے صرف 2 حصوں کو مسلمانوں میں قبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے حقوق کا تحفظ جداگانہ تشخص کی بنیاد پر کریں، اور دوسری یہ کہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے نئے نظام میں عملاً شریک ہوں۔ ان دونوں کی بنیاد ہندو اکثریت کے غلبہ کے خوف سے مسلمانوں کے تحفظ کے جذبہ پر تھی، جس میں سر سید احمد خان بلا شبہ مخلص نظر آتے ہیں، اور اسی لیے اسے قبول کیا گیا، جبکہ ان 2 حوالوں سے خود ہم بھی سر سید احمد خان کی خدمات، جدوجہد، قربانیوں اور ایثار کے معترف ہیں، اور کسی مقام پر بھی اس کے تذکرہ و اعتراف میں حجاب محسوس نہیں کرتے۔ لیکن ان 2 امور کے علاوہ سر سید احمد خان کے باقی افکار و خیالات کو مسلمانوں میں سے کسی سنجیدہ طبقہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ اسلامی عقائد و احکام کی نئی تعبیر اور تشریح اور انگریزوں کی وفاداری کی تلقین کے بارے میں سر سید احمد خان کا فکری پروگرام ان سے ایک نسل آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس مرحلہ پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ ولی الہی جماعت کے اکابر نے انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم کی کبھی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہر دور میں اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ البتہ انگریزی زبان کے ساتھ خود بخود وارد ہو جانے والی انگریزی ثقافت اور سوچ کی ضرور مخالفت کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں 2 حوالے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک فتویٰ مولانا رشید احمد گنگوہی کا ہے، جو سر سید احمد خان کے معاصرین میں سے ایک ہیں۔ ان کا یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں آج بھی موجود ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کہ انگریزی زبان سیکھنا درست ہے، بشرط یہ کہ معصیت کا مرتکب نہ ہو اور اس کے دین کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسرا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز کا ہے، جن کی وفات کے وقت سر سید احمد خان کی عمر صرف 7 سال تھی۔ شاہ صاحب فتاوی عزیزی میں لکھتے ہیں کہ انگریزی پڑھنا، یعنی انگریزی حروف کا پہچاننا اور اس کی لغت اور اس کی اصطلاح جاننا، اس میں کچھ قباحت نہیں ہے، بشرط یہ کہ صرف مباح ہونے کے خیال سے انگریزی حاصل کی جائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق زید بن ثابت نے یہود و نصارہ کی خط و کتابت کا طریقہ اور ان کی زبان سیکھی تھی، اس غرض سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس زبان میں کوئی خط آئے تو اس کا جواب لکھ سکیں۔ ہاں، اگر صرف خوشامد کی غرض سے اور ان کے ساتھ اختلاط رکھنے کے لیے علم پڑھے، یہ ذریعہ چاہے کہ ان کے ہاں تقریب حاصل ہو، تو البتہ اس میں حرمت اور کراہت ہے۔ شاہ صاحب کا یہ ارشاد اس امر کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ علماء کرام نے انگریزی زبان کی کبھی مخالفت نہیں کی تھی، بلکہ انگریز پرستی کے اس رویہ کے خلاف نفرت کا اظہار کیا تھا، جس نے آج تک ہمیں ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔